لیکن ایک بار حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غیبی آواز سنی، اے عبد المطلب اپنی منت کو پورا کرو۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ غیبی آواز سنی تو آپ نے ایک بکرا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس بکرے کی قربانی دے دی۔ واپس سے تھوڑا ٹائم گزرا، حضرت عبد المطلب نے پھر سے غیبی آواز سنی، اے عبد المطلب اپنی منت کو پورا کرو۔ گائے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ کچھ ٹائم گزرا، پھر وہی غیبی آواز، اے عبد المطلب اپنی منت کو پورا کرو۔ آپ نے ایک اونٹ لیا اور اللہ کی راہ میں اس کو نحر کر دیا، اس کو قربان کر دیا۔ لیکن کچھ وقت گزرا، اس کے باوجود پھر وہی غیبی آواز، اے عبد المطلب اپنی منت کو پورا کرو۔ اب آپ جو ہے نا وہ اپنے والد محترم کے پاس گئے۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ ہاشم۔ ویری گڈ، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی ٹری میں سے کچھ نام یاد ہونے چاہیے۔ ویری گڈ آنسر۔ حضرت عبد المطلب اپنے والد محترم حضرت ہاشم کے پاس گئے اور سارا میٹر بتایا کہ میں نے جب زمزم کے کنویں کی کھدائی کی تھی تو اس وقت ایک منت مانگی تھی، اور میں نے اس منت کے عوض بکرا بھی قربان کر لیا، ایک بڑا جانور بھی قربان کر لیا، گائے بھی قربان کر لی، اونٹ بھی قربان کر لیا، اب اس سے بڑی کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ تو حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دینی چاہیے۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سارا میٹر یاد آ گیا کہ جب میں نے کنویں کی کھدائی کی تھی تو اس وقت میرے ساتھ ایک نوجوان بیٹا تھا، میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرے یہاں اللہ 10 بیٹے عطا کرے گا اور وہ جوان ہو جائیں گے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کی قربانی دوں گا۔ وہ سارا منظر آپ کو یاد آ گیا۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو سب کو بلوایا، وہ سارے بیٹے سارے سعادت مند بیٹے تھے، بڑے فرما بردار بیٹے تھے، بڑے ڈیسنٹ تھے، بڑے اوبیڈینٹ تھے۔ اب وہ سارے بیٹے جمع ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے پیارے بچوں، آج میں نے آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ گفتگو کرنی ہے، اور وہ امپورٹنٹ گفتگو یہ ہے، جب زمزم کے کنویں کی کھدائی ہو رہی تھی اس وقت میرے ساتھ ایک نوجوان بیٹا تھا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک منت مانی تھی، اور وہ منت یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور وہ 10 کے 10 جوان ہو جائیں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک بیٹے کی قربانی دوں گا۔ سارے بیٹے یہ بات بڑی غور سے سن رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، لیکن وہ جو بیٹے تھے نا بڑے اوبیڈینٹ تھے، بڑے فرما بردار، بڑے سعادت مند تھے۔ ساروں نے جواب دیا، اے ہمارے والد بزرگ، آپ حکم فرمائیے، اور آپ جس کو حکم دیں گے وہ آپ کے حکم کی پاسداری کرے گا، اور آپ اپنے حکم پر ہمیں لبیک کہتا ہوا پائیں گے۔ حالانکہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا ماجرا تھا۔ بیٹوں نے کیا کہا کہ آپ ہمیں سعادت مند پائیں گے، آپ ہمیں فرما بردار پائیں گے۔ اب جناب حضرت عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ 10 کے 10 بیٹوں کی قرعہ اندازی کی جائے گی۔ سارے ناموں کی پرچیاں ڈال کر جس کا نام نکلے اس کو کہتے ہیں قرعہ اندازی۔ اب جناب 10 کے 10 بیٹوں کے نام الگ الگ پرچیوں میں لکھے گئے، اور ایک جگہ پر وہ ساری کی ساری پرچیاں جمع کی گئی اور ایک پرچی نکالی گئی۔ سارے دیکھ رہے تھے کہ کس کے نام کی پرچی نکل رہی ہے، مگر سارے کے سارے اس بات پر متفق تھے کہ جس کے نام کی پرچی نکلے گی وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اپنی اطاعت گزاری دکھائے گا، وہ فرما برداری کا مظاہرہ کرے گا۔ سارے کے سارے بیٹے ریڈی تھے۔ اب جناب جو پرچی نکلی نا وہ نکلی حضرت عبد المطلب کے سب سے لاڈلے اور پیارے شہزادے کی، جن کا نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد المطلب آپ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، چونکہ آپ کی پیشانی میں نور محمدی بھی تھا نا، وہ نور بھی تھا، آپ کے چہرے پر ایک جلال بھی تھا، آپ کے چہرے پر ایک حیا بھی تھی،
آپ کے چہرے پر وہ نورانیت بھی تھی جو نور محمدی کی وجہ سے آپ کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی، عیاں ہو رہی تھی۔ اب جناب جیسے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبیک کہتے ہوئے اپنے والد محترم کے قریب گئے کہ میرے والد، میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، جیسا آپ حکم فرمائیں گے مجھے لبیک کہتا ہوا پائیں گے۔ اچھا، اب یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے مکہ المکرمہ اور ارد گرد کے علاقوں میں پہنچی۔ مختلف سرداران وہ حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے عبد المطلب، ہمیں پتہ لگا ہے کہ تم اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کی قربانی دینے جا رہے ہو اور اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دو گے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، جی ہاں، میں نے منت مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے گا تو ان میں سے ایک بیٹے کی قربانی دوں گا۔ میں نے قرہ ڈالا اور قرہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا ہے، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں حضرت عبداللہ کی قربانی دینے جا رہا ہوں۔ وہ سرداران جو تھے وہ عرض کرنے لگے، اے عبد المطلب، ہمارے نونے حالوں پر رحم کرو اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ میں نے قربانی تو دینی ہے، میں نے اٹل فیصلہ کر لیا ہے۔ بڑی ڈسکشن ہوئی، بڑی ڈیبیٹ ہوئی، بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کیوں نہ حجاز کی الرافہ کے پاس چلتے ہیں اور وہ جو فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اچھا، اب سارے لوگ مل کر الرافہ کے پاس گئے اور اسے جا کر اپنا سارا میٹر سنایا۔ الرافہ نے بڑے دھیان سے اور بڑے غور سے یہ سارا میٹر سنا، مگر اس وقت کوئی فیصلہ نہ کیا۔ کہا کہ مجھے آج کی رات کی مہلت دی جائے، تمہارا فیصلہ کل کیا جائے گا۔ سارے لوگ دوسرے دن الرافہ کے پاس پہنچ گئے۔ جب دوسرے دن الرافہ کے پاس گئے نا، تو الرافہ نے پوچھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ تمہارے یہاں دیت کس طرح دی جاتی ہے۔ تو بتایا گیا کہ ہمارے یہاں دیت 10 اونٹ کی دی جاتی ہے۔ تو کہا کہ اب جو بات تمہیں بتائی جا رہی ہے بڑے دھیان سے سننا، ایک پرچی میں 10 اونٹ لکھیں اور دوسری پرچی میں حضرت عبداللہ کا نام لکھیں، دونوں کا قرہ ڈالا جائے، اور جس کے نام کا قرہ نکلے، اگرچہ اونٹ کا قرہ نکلے تو 10 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے جائے، تمہاری منت پوری ہو جائے گی، اور اگر نام حضرت عبداللہ کا نکلے تو پھر 10 اونٹ مزید بڑھا دیے جائیں۔ اس طریقے سے اونٹوں کی 10 کر کے تعداد کو بڑھایا جائے جب تک کہ اونٹ کا نام نہیں نکلتا۔ جہاں اونٹ کا نام نکل جائے وہاں پر آپ اسی تعداد کے اونٹوں کی قربانی کر دیجیے گا۔ سب کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اب جناب یہ سارے جمع ہوئے اور ایک پرچی پر 10 اونٹ لکھے گئے اور دوسری پرچی پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا گیا۔ مگر جب پرچی ڈالی گئی نا اور قرہ نکالا گیا تو نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلا۔ اونٹوں کی تعداد 20 کر دی گئی، 20 کر دی گئی۔ 20 اونٹ کی پرچی ڈالی، حضرت عبداللہ کے نام کی بھی پرچی ڈالی گئی۔ جب قرہ نکالا گیا تو نام پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلتا ہے۔ 10 کی تعداد مزید بڑھا دی گئی، 30 کی پرچی ڈالی گئی۔ ایک طرف 30 کی پرچی، دوسری طرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ لیکن جب قرہ نکالا گیا تو نام نکلا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کرتے 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 10 کی تعداد بڑھ رہی ہے، 40 50 60 70 80 90 100۔ اب تعداد 100 اونٹوں تک پہنچ گئی۔ ایک طرف 100 اونٹ، دوسری طرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب قرہ ڈالا گیا تو نام نکلتا ہے 100 اونٹوں کا، پرچی نکلتی ہے 100 اونٹوں کے بارے میں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، ایک بار پھر قرآن اندازی ہوگی اور پھر چیک کیا جائے گا۔ گویا پھر قرآن اندازی کی گئی، 100 اونٹ کی پرچی ڈالی گئی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ڈالا گیا۔ جب پرچی نکالی پھر سے 100 اونٹ کی پرچی نکلتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، ایک بار پھر کرتے ہیں۔ تیسری بار پرچی ڈالی گئی، 100 اونٹوں کی پرچی پھر ڈالی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ڈالا۔ پھر پرچی نکالی، تیسری بار بھی اونٹوں کے بارے میں فیصلہ نکلا۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہوئے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عوض 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ اسی لیے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا ابن الذبیحین،
میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. کون کون سے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی ساری آل سے محبت کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے.